سامعین اعظام و مقتدر علماء کرام اور نور ٹی وی کی وساطت سے دور و نزدیک والے خوش بخت سامعین اور استفادہ کرنے والے محبین، آج کی اس محفل میں پچھلی چند مثالوں کے ساتھ ایک دو تازہ تر مثالیں پیش خدمت ہیں۔ شاید عنوان آپ کے خیال میں ہو کہ ایک طوطے نے ایک اچھے بھلے انسان کو اپنے ایک فعل کی نسبت سے عملی صورتاً مشابہت دیکھ کر ہم مرتبہ، ہم جنس، ہم نفس ہونے کا فیصلہ کر دیا تھا۔ تو جناب رومی قدس سرہ السامی ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جسمانی صورتوں کی مشابہت یا لفظی مشارکت، یہ لفظی مشابہت یہ شبہ وارد کر دیتی ہے۔ عوام شبہ کا شکار ہو جاتے ہیں اور خواص اس دلدل سے بعافیت نکل جاتے ہیں۔ تو آپ نے ایک بات بڑی مزیدار کہی تھی اور اسے میں پھر دہرانا چاہوں گا کہ جیسے طوطے نے کہا تھا کہ میں نے ایک بوتل گرائی تو سر کے چند بال گنوا بیٹھا، تو اے میرے مخاطب، اے صاحب دلق فقیر آدمی، تیرے سر پہ ایک بال بھی نہیں، تو اگر ایک بوتل کے بدلے میں چند بال جا سکتے ہیں تو یہ تیرے سر کا حشر دیکھ کر معلوم ہوتا ہے کہ تو نے پورا ڈرم لٹ دیا ہوا۔ تو اب اس کو یہ یقین ہو گیا کہ بال سر کے اترتے ہی اس وقت ہیں کہ جب تیل ہی بایا جائے۔ تو اس بنا پر اس نے اس کو عملاً اپنا ہم سفر، ہم عمل، ہم مرتبہ سمجھ لیا تھا، اپنے جیسا اس کو سمجھا ہی نہیں بلکہ یقین کر لیا تھا۔ اور رومی رحمۃ اللہ علیہ جواب یہ دیتے ہیں کہ اعلیٰ کو ادنا اپنے جیسا سمجھنے لگے تو یہ جانور ہونے کی علامت ہے۔ تم جانور نہ ہوتے تو انسان کو طوطا کیوں سمجھتے؟ تم جانور نہ ہوتے تو اپنے فعل پر اس کے فعل کو قیاس کیوں کرتے؟ بال اترنے کے اور بھی سینکڑوں اسباب ہو سکتے ہیں، لیکن چونکہ اس کے بال جس سبب سے اترے ہیں یہ اس سبب سے رہائی پا نہ سکا کہ یہی ایک سبب ہے جس سے بال سر کے اترتے ہیں، تو اترے ہوئے بال، جس آدمی کے اترے ہوئے بال، وہ آدمی ننگے سر جب اسے نظر آیا تو اسے اپنی بات یاد آئی کہ بال تو اترتے اس وقت ہیں کہ جب تیل گرے، تو اس نے تو تیل بہت ہی گرایا ہوگا۔ تو یہاں رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کی بارگاہ میں بے ادبی کرنے والوں نے اپنے جیسا ان کو سمجھ کر بے ادبی کو روا رکھا تھا۔ تو یہ ان کے اینا دانستند ایشاں ازعما، آگے وہ جا کے انتہا پہ جو نتیجہ دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ اینا دانستند ایشاں ازعما ہست فرق درمیاں بے منتہا، اندھے ہونے کی بنا پر یہ نادان فرق معلوم نہ کر سکے، اور ان کے درمیان تو زمین اور آسمان جتنی جدائی ہے اتنا فرق ہے عام اور خاص میں۔ اور پھر یہ آخر میں جا کے انہوں نے کہا کہ پھر میری نصیحت ہی سن لو کہ کار پاکاں را کے آساس خود مگیر گرچہ باشد در نوشتن شعر و شیر، پاک بازوں کو اپنی طرح مت سمجھو اور اپنے زندگی کے اندر کثافت، میل کچیل اور غلاظت اور طرح طرح کی بدنما حرکات کے بدبودار دھبے دیکھ کر تم دوسروں کو اس طرح سمجھ لیا کرو کہ وہ بھی ایسے ہی ہوں گے۔ اس لیے
ایک ہی جگہ رہنے والے، ایک ہی فضا میں پلنے والے، ایک ہی زمین سے پیدا ہونے والا غلہ، پیدا ہونے والی اشیاء استعمال کرنے والے، آپ یہ نہ سمجھا کریں کہ ایک ہی زمین کی پیداوار کھاتے ہیں، ایک ہی ماحول میں رہتے ہیں، ایک ہی فضا میں رہتے ہیں، ایک ہی ہوا سے مالا مال ہو رہے ہیں، ہم سبھی ایک ہیں، ہم سبھی ایک ہیں۔ تو یہاں آ کر حضرت جناب رومی رحمۃ اللہ علیہ بڑے پیار کی بات فرماتے ہیں کہ آپ نے دیکھا ہے کہ دو طرح کی زمینیں ہوتی ہیں، ایک فصل والی زمین اور ایک وہ زمین جسے شورا والی زمین کہتے ہیں۔ اس میں سینکڑوں مرتبہ بیج ڈالو پیدا نہیں ہوتا، اور اچھی زمین میں ایک دفعہ بھی بیج ڈال دو تو ہو جاتا ہے۔ تو زمینیں تو دونوں ملی ہوئی ہیں۔ وہ زمینیں شور و سنبل در نیارت، درو تخم عمل زائے مگرداں، جس میں یہ شورا سدا زمین، شورا زدہ زمین جو نظر آتی ہے، اس میں محنت نہ کرنا کبھی نتیجہ نہیں نکلے گا۔ تو اسی طرح جس طرح یہ دو زمینیں ہیں اور شکل دونوں کی ایک طرح ہے، اسی طرح دو انسان ہیں، ایک مردود ہے اور ایک محبوب ہے۔ تو مردود کو یہ نہ سمجھو، مردود یہ کہتا ہے کہ چونکہ ہم انسان ہیں، ہم برابر ہیں، لیکن ہے وہ مردود۔ جیسے ایک آدمی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس استہزاءً چلا گیا، مذاقاً گیا کہ کچھ ان پر اعتراض کریں، ہم جائیں اور ان پر اعتراض کریں۔ تو جا کے کہنے لگا کہ حضرت علی، آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ قرآن میں سب کچھ ہے؟ میں دعویٰ کیا کرتا ہوں، یہ ہے ہی سچی بات، تو سچ کی بنا پر کہتا ہوں کہ سب کچھ ہے اس میں۔ تو وہ تھا گنجا، بالکل اس کے منہ پر بال نہیں تھے داڑھی کے۔ تو وہ مسکرا کے کہنے لگا، پھر قرآن میں میری داڑھی کا ذکر ہے؟ اگر سب کچھ ہے تو میری جو چہرے کی کیفیت داڑھی نہیں ہے، یہ ہے قرآن میں ذکر؟ تو آپ نے برجستہ فرمایا، تیری داڑھی کا ذکر تو قرآن کے اندر موجود ہے۔ جی پھر بتائیں کیسے؟ تو آپ نے فرمایا والذی خبث لا یخرج الا نکدا، وہ زمین جو پلیت، ناپاک، گندی اور شورے والی ہے، اس میں فصل ہوتا ہی نہیں۔ تو تیری یہ ناپاک صورت ہے، اس میں یہ فصل کیسے ہوگی؟ تو وہ چپ ہو گیا۔ تو باہر کیف زمین شور و سنبل بر نیارد، درو تخم عمل زائے مگرداں، یہ شور و سنبل والی جو زمین ہے، اس میں جتنا بھی فصل ڈالو، بیج ڈالو، یہ بار آور نہیں ہوتی، اس میں فصل نہیں اگا کرتے۔ زمین کی جنس ناقص اور بیہودہ مردود ہے۔ اسی طرح وہ انسان کہ جن کے دل کفر و شرک کی بنا پر جل کے تباہ ہو چکے ہیں، وہ مردود ہو گئے ہیں۔ اس میں کلمہ حق کا پودا اگر آپ لگانا چاہیں تو نہیں لگ سکتا۔